جی احمدی دوستو، ہم اپنی بات کو انڈونیشیا کے حوالے سے جاری رکھیں گے۔ میں 25 جنوری کو جو مرزا مسرور احمد صاحب نے خطبہ دیا تھا اس پہ بات کر چکا ہوں۔ 26 جنوری کو جماعت احمدیہ نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جو کہ 25 جنوری کے خطبہ کے حوالے سے ہے۔ اس پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مرزا مسرور احمد نے اپنے دنیا میں تمام احمدیوں کو، وہ جس ملک میں بھی ہیں، ان کو اس چیز کی طرف توجہ اور ان کی امید کو برقرار رکھنے کے لیے کہا ہے کہ جماعت احمدیہ پہ جو بھی سختیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر وہ اپنے آپ کو اپنے عقیدے پہ مضبوط رکھیں، قائم رکھیں اور کسی قسم کی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا کی حکومت جو مولویوں کے دباؤ میں آ کر جماعت احمدیہ انڈونیشیا پر جو سختیاں کر رہی ہے اور ان کے اوپر اپنی مرضی کے جو عقائد وہ نافذ کرنا چاہ رہی ہے، وہ چاہے جو چاہیں وہ کریں، لیکن احمدی جو ہیں وہ اپنے عقائد پر قائم رہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ وہ مرزا مسرور احمد صاحب جو ایک غلط بیانی سے، جو ایک جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، یا اپنی جماعت کے ساتھ وہ سچائی اور دیانت سے کام نہیں لے رہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈونیشیا کی حکومت جو اپنی مرضی سے ان پر ایسے عقائد نافذ کرنا چاہ رہی ہے جو حکومت چاہتی ہے، مولویوں کے دباؤ میں آ کر۔ دیکھیے یہاں پہ مرزا مسرور احمد صاحب انتہائی بددیانتی سے، اور جسے یہ کہنا چاہیے کہ کمینگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ، کہ حکومت انڈونیشیا نے تو ان کو دعوت دی ہے، جماعت احمدیہ کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے عقائد جو ہیں وہ بتائیں کہ وہ کیا ہیں۔ جو حکومت انڈونیشیا نے تو کوئی ایسے عقائد ان پر نافذ کیے ہی نہیں، ان کو بتائے ہی نہیں کہ آپ کو یہ ماننے ہوں گے۔ حکومت انڈونیشیا نے جماعت احمدیہ انڈونیشیا کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے عقائد بتائیں کہ کیا ہے۔ اب مسرور احمد صاحب انتہائی جھوٹ اور فریب سے اور بددیانتی سے اور انتہائی سفلہ پن سے کام لیتے ہوئے، یہ انتہا ہے ان کی بددیانتی کی اور کمینگی کی، کہ یہ شخص مسجد کے اندر جسے یہ ممبر رسول کہتے ہیں، اس کے اوپر کھڑا ہو کر اس طرح کے جھوٹ بولے کہ جی یہ چیز ہے۔ اور پریس ریلیز آپ آ جائیے الاسلام کے اوپر، آپ ان کی 26 جنوری 2008 کی پریس ریلیز جو عابد خان صاحب نے ریلیز کیا، آپ اس کو پڑھیے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ حکومت انڈونیشیا جو بزدلی سے جماعت احمدیہ کے اوپر ایسے عقائد مسلط کرنا چاہ رہی ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے کوئی کسی قسم کا کوئی عقیدہ جماعت احمدیہ پہ مسلط نہیں کیا، بلکہ ان کو دعوت دی کہ آپ بتائیں کہ آپ کے کیا ہے۔ اور جب وہ عقائد بتائے گئے، ان کی جماعت احمدیہ کے امیر جناب باسط صاحب نے جب وہ عقائد بتائے، تو اس کی بنا پر حکومت انڈونیشیا نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم ان کو بین نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مرزا غلام احمد کو تو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اس کو ایک معلم، ایک استاد مانتے ہیں۔ تو مرزا مسرور دارالفتوح میں کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ کے دوران اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر کے یہ فرما رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بددیانتی کر رہے ہیں، دجل اور فریب سے کام لے رہے ہیں کہ جی وہ حکومت جو ہے ان پر اپنی مرضی کے عقائد مسلط کر رہی ہے۔ انتہا ہے یہ، آپ اندازہ کر لیجیے، آپ خود دیکھیے اس چیز کو۔ دوسری بات، مرزا مسرور احمد صاحب نے، مطلب اگر بات اس پریس ریلیز کے اندر اگر یہ دیکھی جائے اور ان کے خطبہ کے اندر دیکھی جائے، تو مرزا مسرور تو یہ چیز واضح ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے جماعت احمدیہ کے امیر نے اگر وہ لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد کو وہ استاد معلم مانتے ہیں، تو یہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اتنی تو ان میں اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ اس پہ کریں۔ آپ یہاں پہ بھی جھوٹ سے اور اپنی جماعت کے
احمدیوں کو بھی آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ یا تو امیر انڈونیشیا نے لکھا ہی نہیں، اور اگر لکھا ہے تو آپ کہیں کہ آپ اس کو نہیں مانتے، اور آپ کے نزدیک انڈونیشیا کے تمام احمدیوں کا ایمان ہے کہ مرزا غلام احمد نبی ہیں، تو پھر بات بنے گی۔ آپ اتنی بددیانتی سے کام لے رہے، آپ اس بات کو واضح نہیں کر رہے، آپ اس اصل بات کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ یہی جماعت احمدیہ کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ اصل بات کو کھا جائیں گے، اصل بات کی طرف نہیں آئیں گے، بات کا رخ ہی کسی اور طرف موڑ دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ انڈونیشیا میں آپ کا موقف کیا ہے؟ انڈونیشیا کے آپ کے امیر جماعت نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ معلم ہیں، وہ استاد ہیں۔ اب آپ باہر بیٹھے جو مرضی آپ راگ الاپتے چلے جائیے، جو مرضی گانے گائیے، آپ جو مرضی کہتے رہیے، who cares؟ کتنا دھوکہ ہے۔ احمدی دوستو، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ سوچو سمجھو، اس چیز کا خیال کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ اور دوسری چیز مزید یہ کہا انہوں نے اپنے اسی ریلیز کے اندر، عابد خان صاحب جو جاری کی ہے جنہوں نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سٹیٹس ہے مسیح مہدی کا وہ غیر شرعی نبی کا ہے، کہ جو کہ انہوں نے اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ دوستو، احمدی دوستو، کچھ خدا را خیال کیجئے کہ اللہ نے غیر شرعی سٹیٹس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو عطا کیا ہے۔ قرآن سے کہیں بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ غیر شرعی کا لفظ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کوئی شرعی غیر شرعی سٹیٹس عطا نہیں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبوت عطا کی ہے، اور ہر نبی، اگر آپ کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، شریعت کے حوالے سے، احکامات کے، قوانین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو بھی آپ ان کو الفاظ دے لیں، تو تمام انبیاء جو ہیں وہ آپ کے اس لفظ شرعی کی زمرے میں آتے ہیں۔ کوئی ایسا نبی کوئی بھی نہیں گزرا جو غیر شرعی ہو۔ نبوت کی کوئی قسمیں نہیں ہیں شرعی یا غیر شرعی۔ تمام انبیاء جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوانین اور تعلیمات لے کے آئے ہیں، جس کی ابتدا خود اگر آپ اندازہ کر لیجئے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے الفاظ کے اندر جس کی ابتدا جو ہے وہ آدم سے ہے، اور انتہا جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جب ابتدا ہو گئی حضرت آدم سے، انتہا ہو گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اب یہ شریعت اور غیر شریعت، یہ ایک ایسا دھوکہ اور ایسا فریب ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے، اور یہ لفظوں سے کھیلنا چاہ رہے ہیں جو کہ نہیں کھیل سکتے۔ آپ نے ایک بات کا اقرار کیا ہے آپ کے امیر جماعت انڈونیشیا نے، کہ مرزا غلام احمد جو تھے وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک استاد تھے، بات ختم ہو گئی، اور آپ باہر بیٹھے جو مرضی کہتے ہیں۔ آپ اس جھوٹ کو چھوڑیے۔ یہ جماعت جو ہے، یہ اب اس کا حال جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے پاس راہ فرار کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جماعت یہ خود محسوس کر رہی ہے کہ یہ ہر لحاظ سے دیوالیہ ہو چکی ہے۔ اب ان کے جھوٹ کا جو پول ہے وہ کھل چکا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی ایسا راستہ فرار کا نہیں رہا، اب ان کے پاس کوئی ایسی حقیقت نہیں۔ یہ تمام جماعت جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ ان کے عقائد جو ہیں، قرآن کسی غیر شرعی نبی کی بات نہیں کرتا۔ یہ چیز جو ہے یہ واضح ہے۔ آپ دیکھیے یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے غیر شرعی نبوت کا منصب عطا کیا۔ اللہ نے کوئی غیر شرعی نبوت کا منصب عطا نہیں کیا۔ دوستو، آپ اس پہ غور کیجئے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے، جماعت احمدیہ الفاظ کے ذریعے چاہے جو مرضی اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہے وہ نہیں ڈال سکتی۔ جماعت ہر جگہ پہ اپنا موقف ہر وقت پہ تبدیل کرتی چلی آ رہی ہے، جس کا اسلام سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں، البتہ مذہب احمدیت سے اس کا تعلق ہے، اور مذہب احمدیت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، پریس ریلیز آپ الاسلام سائٹ پہ جا کے دیکھیے گا، آپ کو یہ مل جائیں گی 26 جنوری کی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔